الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگین بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء
حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیوں، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک، میری دعا ہے کہ اے اللہ جتنے رمضان دے روزے گزر چکے، اللہ ان رمضان دے روزے اندر ساڑھے روزے، ساڑھیاں نمازاں، ساڑھے نفل و نوافل تلاوت قرآن اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما، اور جو باقی ماندہ روزے نے اللہ اسی طرح تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمانا اور اپنیاں رحمتاں برکتاں لٹن دی توفیق نصیب فرمانا۔ حضرات دی وقار، اللہ خالق و مالک نے اس دنیا دے اندر بڑے بڑے عظیم المرتبت، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار اور عبادت گزار، جس طرح اللہ نے مرد پیدا کیتے، اسی طرح اللہ نے بڑی بڑی وفا شعار، اللہ دے احکامات دے علم بردار اور دین واسطے قربانیاں دینے والیاں بڑیاں بڑیاں خواتین بھی اس دنیا دے اندر پیدا ہوئیاں۔ حضرات، ان خواتین دے وچوں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں ایک عظیم ہستی، عظیم کردار، عظیم نام، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبوبہ بیوی کہ جنہ دی تطہیر و تقدیس دی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دیتی ہے، جنہ دی برات دی اندر اللہ نے آسمان تو قرآن پاک دیاں 18 آیات نازل فرمائیاں، فقیہ امت کہ جنہ دا انتخاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اللہ نے اپنے عرش تو کیتا ہے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ نال چند گزارشات تواڈے گوش گزار کرنا چاہاں گا۔ حضرات، میرا اور میری جماعت دا عقیدہ بلکہ مجموعی طور تے ہر انسان، ہر مسلمان مومن دا اے عقیدہ ہے کہ اس کائنات دے اندر جس بھی شخص دا تعلق اللہ دے محبوب علیہ السلام نال جڑ گیا ہے، اور اے عام دنیا دے اندر اسی سمجھ دے ہاں کہ فلاں بندے دا تعلق مولانا صاحب دے نال بڑا زیادہ ہے، فلاں آدمی دا تعلق فلاں خطیب دے نال ہے، فلاں بندے دا تعلق فلاں شیخ الحدیث دے نال ہے، اسی آنے جی بڑا عظیم بندہ ہے جیدہ بیٹھنا اٹھنا دیکھو جی بڑے بڑے شیوخ دے نال ہے۔ لیکن حضرات، انہاں دی عظمت دے کیا کہنے، انہاں دی شان دے کیا کہنے، جنہاں نو باس بیٹھنا نصیب ہویا تے حضور اقدس دے ہویا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس تو بھی اگے ایک بات کراں، اسی آنے ہیں جناب فلاں خاتون بڑی خوش نصیب ہے، بڑی خوش قسمت ہے کہ وہ فلاں حکمران دی بیوی ہے، فلاں خاتون بڑی خوش نصیب ہے، فلاں عالم دین دی بیوی ہے، فلاں عورت خوش نصیب ہے، فلاں شیخ الحدیث دی بیوی ہے، علامہ صاحب دی بیوی ہے، جماعت امیر صاحب دی بیوی ہے۔
لیکن حضرات ایک خوش نصیبی اپنی جگہ تے، عظمت اپنی جگہ تے، شان اپنی جگہ تے، مقام اپنی جگہ تے، لیکن انہاں دی عظمت دے کیا کہنے جنہاں نو عقد ملے ہے، آمینہ دے لال دا ملے ہے، جنہاں نو بستر ملے ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام دا ملے ہے، جیڑیاں نکاح اندر آئیاں تو میرے پیغمبر علیہ السلام دے نکاح اندر آئیاں۔ حضرات ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ حضور علیہ السلام دے جتنے رشتہ دار نے، حضور علیہ السلام دے جتنے آل بیت نے، بنو ہاشم دے او لوگ جنہاں نے کلمہ پڑھے ہے، سارے ادب و احترام دے جناب لائق نے۔ انہاں دا ادب و احترام کرنا ساڑھے اتے فرض ہی نہیں بلکہ لازم اور ملزوم ہے کہ اسی انہاں دا احترام کریے۔ بنو ہاشم دے جتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے، اللہ اکبر۔ اور حضرات ایک بات نوٹ کیجئے، بڑا ہی بدبخت انسان ہے، بڑا ہی کمینہ انسان ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آل بیت دے بکواس کرد ہے، یا حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے بارے زبان درازی کرد ہے۔ اس جیسا بدبخت انسان اس دنیا دے اندر پیدا نہیں ہویا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات دے لوگاں نو آکھے ہے کہ گناہ دے قریب نہیں جانا، لیکن نبی پاک دا گھرانہ ایسا ہے کہ اللہ نے گناہ نو آکھے ہے کہ میرے محبوب دے ویڑے جانا، میرے نبی دے گھر نہیں جانا۔ اتنا عظیم گھرانہ، اج اس گھرانے دے وچوں جس خاتون جنت دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہ دی وفات 17 رمضان المبارک نو ہوئی ہے۔ حضرات آئیے توجہ کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جتنیاں بھی ازواج نے انہاں ساریاں دے ویچوں ماں جی عائشہ صدیقہ عظمت شان لحاظ اعلیٰ مقام رکھ دیاں نے۔ اور علامہ بدر الدین اپنی کتاب الاجابہ دے اندر لکھ دینے کہ 40 اعزاز ایسے نے جڑے اللہ نے جو ماں جی عائشہ صدیقہ نو عطا فرمائے اور کسے دنیا دی عورت دے ہی سے نہیں آ سکے۔ 40 اعزاز ایسے نے جو ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہی سے آئے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سے مات فرمانا۔ اللہ رب العالمین نبی پاک دی ازواج دی شان، ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دی عظمت اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو، فرمایا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مرتين۔ فرمایا کائنات دے لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اندر آن والیاں عورتاں عام عورتاں جیسیاں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد اندر آن والیاں عورتاں عام عورتاں جیسیاں عورتاں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر تے آن والیاں عورتاں عام عورتاں جیسیاں عورتاں نہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مرتين۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں تے دنیا دیاں عام عورتاں دا فرق ہے، دنیا دی عام عورت ایک نفل پڑھے اللہ ایک نفل دا ثواب عطا کر دینے، دنیا دی عام عورت ایک روپیہ صدقہ کرے اللہ انہوں تنہی ایک روپے جنہی اجر عطا فرما دینے، دنیا دی عام عورت ایک نیکی کرے نا انہوں ایک نیکی دا ثواب مل دائے، لیکن میرے نبی پاک دی ازواج مطہرات فرمایا میرے نبی دیاں بیویاں نیکی ایک کر دیاں نے اللہ اجر ڈبل عطا کر چھڑ دے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مرتين وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماتے نے اسی نبی دیاں بیویاں نو پاکیزہ رزق عطا کیتا ہے، عزت والا رزق عطا کیتا ہے، یا روٹی تے ہر کوئی کھا لیندہ ہے، عزت والی روٹی کوئی کھاندہ ہے۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اسی نبی دیاں بیویاں نو عزت والا رزق عطا کیتا ہے، کیوں کیتا؟ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی دیوں بیویوں تسی عام عورتاں نہیں جے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء نتقیتن فلا تخزان بالقول۔ نبی دیوں بیویوں تسی عام عورتاں جیسیاں عورتاں نہیں، جدوں بھی تسی کسے نال گل کرنی ہے تو اٹھا انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی کمینہ تو اٹھے نال ایسی ویسی گل نہ کر سکے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض۔ اے نبی دیو بیویو تساں اپنے گھراں دے اندر رہنا ہے، باہر بازار اندر نہیں پھرنا ہے، بناؤ سنگار نہیں کرنی، نمازاں پڑھنیاں نے، زکاتاں دینیاں نے۔ فرمایا جدوں تسی یہ کام کرو گی آئے وَلَا تَبَرَّجْنَ، تسی زمانہ جہلیت دی طرح انہاں لوگاں دی طرح عام عورتاں دی طرح بازاراں در نہیں پھرنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے انبیاء دیو بیویو، اے نبی دیو بیویو، میں توانو پاک بنا دیتا ہے، توڑی تطہیر توانو میں توڑی اہل بیت نبی پاک دینو میں پاک کر دیتا ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم دی ازواج دی عظمت، ماں جی سیدہ عائشہ دی عظمت، قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ فرماتے نے یا ایوہ النبی کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے انبیاء، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج، میں تو انو مومنہ دیا ماما بنا دیتا ہے، تسی نبی پاک دے اقد اندر آئیاں جے عزت والیاں ہو گئیاں جے شانہ والیاں ہو گئیاں جے مقام مل گئے عظمت مل گئی۔ قرآن پاک دے اندر اللہ فرما دے النبی اولا بالمؤمنین، اے انبیاء دیے نبی پاک دیو بیویو، میں تو انو مومنہ دیا ماما بنا دیتا ہے۔ یا ایوہ النبی کل ازواجی کا، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج ایک دن کٹھیاں ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئیاں، آن کے آندیاں نے اللہ دے نبی جی ہونتے مدینے اندر مال دی فراوانی ہو گئی ہے، اللہ دے نبی جی ہون سانو بھی کچھ مال دیتا جائے، سانو بھی کچھ مال عطا کیتا جائے، سانو بھی ضرورت دنیا دی زیب و زینت دی۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے مال نو پسند نہیں کردا۔ میرے نبی میرے آقا علیہ السلام نے ایک مہینے واسطے بیویاں نال علیحدگی دا اعلان کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام بیویاں تو علیحدہ ہوندہ ایک مہینہ اعلان فرمایا ہے، قرآن اتریا نازل ہویا ہے، فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجی کا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا۔ قرآن پاک نبی پاک دے اتے نازل ہویا نا، میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے آئے، سب نالوں پہلا ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر آئے، حجرہ عائشہ دے اندر آئے، حضرات عظمت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ دی، اس ویلے نبی پاک دیاں تقریباً 9 بیویاں موجود سن، ام سلمہ بھی موجود سن، ام حبیبہ بھی موجود سن، دوجیاں میرے نبی دی ازواج بھی موجود سی، لیکن میرے نبی آج گھر آئے تے ماں جی عائشہ دے گھر آئے تے ماں جی عائشہ نے اگے محبت نال نبی پاک نال گفتگو کیتی ہے، فرمایا اللہ تے نبی جی تسی تے 29 جناب 30 مہینے دا اعلان کر کے گئے سی، میں ایک مہینہ علیحدہ رہنا ہے، ہجے 29 دن ہوئے تے تسی گھر آ گئے ہو۔ میرے آقا مسکرا پہ، میرے آقا تبسم فرمایا، میرے آقا فرماتے نے عائشہ کدی مہینہ 29 دا ہوندا ہے، کدی مہینہ 30 دا ہوندا ہے۔ مفسرین نے لکھے آئے میرے نبی دی زبان نبوت چون لفظ نکلے کہ مہینہ کدی 29 دا بھی ہوندا ہے، کدی مہینہ 30 دا بھی ہوندا ہے۔ اللہ نے اس مہینے نو 29 دا ہی بنا دیتا ہے۔ اے عظمت میرے پیغمبر دی، اے شان میرے پیغمبر دی، اے مقام میرے پیغمبر دا۔ حضرات میرے نبی تشریف لے آئے، ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے آئے، میرے نبی نو محبتی بڑی عائشہ نال، میرے نبی نو پیاری بڑا ہے عائشہ نال۔ ایک دن میرے نبی گھر تشریف لے آئے، دوپہر دا ویلا ہے، ماں جی سیدہ عائشہ چرخہ کت رہیاں، میرے نبی سامنے آ کے بیٹھ گئے، میرے نبی دی جتی ٹوٹی ہوئی ہے، میرے آقا اپنی جتی نو آپ ہی گنڈنا شروع کر دیتا ہے، میرے آقا اپنی جتی نو گنڈ رہنے تے میرے نبی دے متھے تے پسینہ آ گیا۔ ماں جی عائشہ نے ٹک ٹکی لگائی ہوئی نزور دے چہرے تے، میرے آقا عائشہ وال ویکھیا، فرمایا عائشہ کی ویکھی جا رہی ہے میرے وال، تے ماں
ماں جی سیدہ عائشہ فرما دیا نے سونیا آج توڑے متھے تے پسینہ آئے اتنا سونا لگ رہا ہے کہ منو عربی دا فلان شاعر یاد آ گیا ہے فرمایا عائشہ 10 گاؤں شیر کی نے عربی دے تے ماں جی عائشہ پڑھ دیا نے وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ كَبَرَكَتْ كَبَرْكِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ ماں جی عائشہ دی زبان جو جملے سنے میرے نبی پاک اتنے خوش ہوئے میرے نبی نے اپنی جتی اتھے رکھیے اٹھ کے آکے ماں جی عائشہ دے چہرے تو پڑیا تے ماں جی عائشہ دے چہرے متھے دا بوسا لے لیا فرمایا عائشہ اے شیر سنا کے تم میں محمد نو خوش کر دیتا ہے میرے نبی پاک نے اتنی محبت ماں جی عائشہ نال ایک دن ماں جی سیدہ عائشہ اپنے کار اندر تندور تے روٹیاں لگا رہی ہیں میرے نبی پاک آ گئے فرمایا عائشہ کی کر رہی ہیں سونیاں روٹیاں پکا رہی ہیں فرمایا عائشہ میں نہ روٹیاں لاواں اللہ دے نبی جی تسی روٹیاں پکاؤ گے تسی کڑ لو گے پیڑا فرمایا عائشہ میں انگلی دا اشارہ کر کے چن کڑ سکدا روٹیاں کی چیز نے جی محبوبہ آؤ نا میرے نبی نے روٹی سیدھی کیتی ہے تندور اندر لائی میرے نبی ٹر گئے ماں جی عائشہ نے روٹیاں پکائیاں لے کر کے نبی پاک دے کول گئیاں میرے آقا فرما دینے عائشہ میں جڑی روٹی لائی سی اودا کی بنیا تے ماں جی عائشہ فرما دیا نے سونیاں کچی رہ گئی روٹی تہاڈی کچی رہ گئی روٹی تہاڈی کتھے یاد ہے مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ اوہ کچی رہ گئی روٹی تہاڈی تے پکیاں نے میریاں دسوے میرے سونیاں ایک ہی حکمتاں نے تیریاں تے میرے آقا فرماندے نے سننی عائشہ میں سنا مائے سنو میرا میں سنا مائے سننی عائشہ میں سنا مائے سن حبیبہ میں سنا مائے سنو میرا میں سنا مائے سننی عائشہ میں سنا مائے اے حکمتاں نے باریاں جس نو ساڈا بدن لگ سی اگ نہ کر سی کاریاں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ کون ماں جی سیدہ عائشہ قرآن پاک نے جڑیاں صفتہ مومنہ دیاں بیان کی دیا نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشین والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما
ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد مسلمان عورتیں والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد مومن عورتیں حضرات نبی پاک دی زوجہ محترمہ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمان بھی نے آپ مومنہ بھی نے آپ اس کائنات مومنہ دی ماں بھی نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں یار دسو اس کائنات دی اندر ماں جی عائشہ نالو ود کے اللہ دی کون فرما بردار ہو سکتی ہے ماں جی عائشہ نالو زیادہ اللہ دے احکامات نو منن والی کون ہو سکتی ہے فرمایا والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والی عورتیں یار میرے صدیق دا گھرانہ ہی سچے آندا ابو بکر صدیق اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پروانے نو بڑیاں عظمتاں تے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں کائنات دا صدیق ابو بکر تے اس ابو بکر دی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والی عورتاں ماں جی سیدہ عائشہ نالو سچی عورت کائنات دی اندر اور کوئی نہیں فرمایا والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد تے صبر کرنے والیاں عورتیں یار 10 نبی دیاں بیویاں نالوں وڈا صبر کون ہے کئی دن تک میرے نبی دے گھر چلہ نہیں سی بلدا میرے نبی پاک دے گھر کھانو کچھ نہیں ہوندا ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ بھکھیاں پیاسیاں دن گزار لیندیاں والصابرین والصابرات تے صبر اتنا ہے نہ کدی رب دا شکوہ کیتا ہے نہ کدی نبی پاک دا شکوہ کیتا ہے والصابرین والصابرات والخاشین والخاشیات عاجزی تے انکسارے کرنے والے مرد تے عورتیں یار ماں جی عائشہ نالوں بڑا عاجز کوئی نہیں ماں جی عائشہ نالوں بڑھ کے رب کولوں ڈرن والا کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میری عادت مبارکہ میں جدوں بھی کروں کام واسطے نکل دا تے اپنی خالہ عائشہ نو مل کر کے جاندہ ماں جی عائشہ خالہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر دیا فرما دینے ایک دن میں اپنی خالہ عائشہ نو ملن واسطے گیا تے ماں جی عائشہ نے نماز نیتی ہوئی ہے شراق دے نفل پڑھیاں نے تے ماں جی عائشہ قرآن پاک دی آیتاں پڑھی جا رہیاں نے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فمن اللہ علینا قرآن پاک دی آیات پڑھیاں تے اکھاں جو ہنسو جاری نے میں کتنی دیر تک اتھے کھڑا رہا ماں جی عائشہ یہ آیت پڑھی جا رہیاں تے روئی جا رہیاں رب کو ڈرن والیاں آیات قرآن دیا فرماتے نے میں چلا گیا کتنی دیر بعد واپس آیا تے ماں عائشہ اسے انداز اندر اللہ دے سامنے گڑ گرا رہیاں تے روئی جا رہیاں والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین
والخاشیات۔ ایک دن نہ میرے نبی نے مسجد دے اندر جہنم دا تذکرہ فرمایا، میرے آقا گھر آئے نا تے امی عائشہ روئی جا رہی ہیں۔ میرے آقا فرما دینے عائشہ تینوں کہنے روایا ہے تو کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی جی تسی جہنم دا تذکرہ کیتا تے مینوں رب کولوں ڈر لگن لگ پہ آئے۔ اللہ دے نبی جی کیا تسی سانو قیامت دے دن یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ میرے آقا فرما دینے عائشہ 3 مقام ایسے ہون گے جتے میں محمد بھی کسے نو یاد نہیں کرانگا۔ ایک پل سرات دا مقام ہے جتوں ہر بندے نے ننگ کر کے جانا ہے۔ دوسرا میزان والا جناب مقام ہے جتے بندے دے اعمال تو لے جانے نے۔ تیسرا جدوں بندے دے ہاتھ اندر نام اعمال آنا ہے، ایشا ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی۔ آئیے حضرات ماں جی سیدہ عائشہ رب کولوں ڈرن والیاں، والخاشین والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات، تے صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں۔ یار مینوں دس نہ ماں جی عائشہ نالوں بڑھ کے رب دے رستے اندر خرچ کرنے والا کون ہے؟ ماں جی عائشہ نے روزہ رکھیا ہویا، کر درم و دینار آئے، ماں جی عائشہ نے سارے وانڈ دیتے، ایک درم ایک دینار بھی کر نہیں رکھیا۔ تے لونڈی نو آکیا لونڈی نو کہن لگیاں افطاری دا ٹائم ہویا کوئی چیز ہی لے آنا ہے۔ کہن لگی اماں جی کر تے ایک کھجور بھی کوئی نہیں، سب کچھ وانڈ دیتا جے، تھوڑا کچھ اپنے واسطے بھی رکھ لیں دیا۔ ماں جی عائشہ فرمان دیا نے جو منو پہلے دس دیتے میں کچھ افطاری واسطے رکھ لیں دی۔ 10 ماہ نالوں ود کے رب دے رستے اندر خرچ کرنے والا کون ہے؟ ایک دن ماں جی عائشہ صدیقہ دے کول ایک بی بی آ گئی ہے، انہیں 2 بیٹیاں اپنیاں چکیاں ہوئیاں، آ کے ماں کولوں سوال کیتا ہے۔ اماں جی فرما دیا نے میرے کول ایک ہی کھجور ہے، واہ عائشہ تیری عظمت تو صدقے جاواں، لکھ وار قربان جاواں، ساری کائنات دے مومنہ دی ماں عائشہ ہے، نبی پاک دی زوجہ محترمہ عائشہ ہے، کار دے اندر صرف ایک ہی کھجور ہے، ایک ہی کھجور ہے۔ یار سانو تے رب نے بڑا کچھ دیتا ہے، ساڑھے کول دسترخان سجے، افطاریاں دے ہوتے اللہ توانو اور برکتانا نوازے، لیکن کدی سوچے آئے انہاں یتیمان دا بھی خیال کرنا ہے، انہاں مسکینان دا بھی خیال کرنا ہے، افطاریاں بھی کرانیاں نے، مدارس دے اندر پڑھنے والے طلباء دا حق بھی ادا کرنا ہے۔ یار کدی سوچے آجے انہاں گلانو، ماں جی عائشہ فرما دیا نے میرے کول ایک کی کھجور ہے، میں اے بھی اس بی بی نو دے چھڑیے۔ اللہ دے نبی جی میں عجیب منظر ویکھے آئے، اس بی بی نے عطیتی کیتی ہے، ایک بیٹی نو دے دیتا ہے، ایک حصہ دوسری بیٹی نو دے دیتا ہے۔ تے اللہ دے نبی جی ماں آپ بھی پکھی سی، لیکن اپنیاں بیٹیاں نو کھجور کھاندیاں وے کہ ماں خوش ہو گئی۔ تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ انہاں بیٹیاں دی وجہ نال جیڑا بندہ 2 بیٹیاں دی پرورش کردہ ہے، انہاں بیٹیاں دی پک پیاس دا خیال رکھ دائے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے بیٹیاں اپنے ماپیاں واسطے جہنم دے اگے پردہ بن جان گیا ہے۔ والصادقین والصادقات، ماں جی عائشہ اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والیاں، والمتصدقین والمتصدقات، والصائمین والصائمات، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں۔ یار ماں جی عائشہ جتھے فرضی روزے رکھ دیاں اتھے نال نفلی روزے بھی رکھیا کر دیاں۔ والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اپنی عزتی حفاظت کرنے والیاں عورتاں، اپنی عزتی حفاظت کرنے والے مرد۔ یار ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ
طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نالو ود کونے جیڑا اپنی عزت دی حفاظت کرے ماں عائشہ ہوئے جیدی تطہیر واسطے اللہ نے آسمان تو 18 آیات قرآن دیا نازل کر دیتیاں کون ماں جی عائشہ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دار تائیوں عائشہ دی چادر دار مہکار بڑا سونا عرشائیں تو مولا نے عرشائیں تو مولا کسے دی جناب گواہی کسے تے الزام جناب یوسف تے لگا گواہی بچے نے دیتی ہے ماں جی مریم تے الزام لگا بچے نے گواہی دیتی ہے لیکن میں عائشہ دی عظمت تو صدقے جاواں عائشہ اتے الزام لگا ہے بچے نے گواہی نہیں دیتی عائشہ دی تطہیر دی گواہی دیتی ہے تے عرش والے رب سچے نے دیتی ہے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دے دوپٹے دار مہکار بڑا سونا عرشائیں تو مولا نے دتیاں گواہیاں نے میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا عرشائیں تو مولا نے دتیاں گواہیاں نے میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا کون ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی عائشہ نے جنہ 18 سال دی عمر اندر قرآن پاک یاد کر لیا کون ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ نے 18 سال دی عمر اندر قرآن پاک دی تفسیر نو مکمل کر لیا کون ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ 18 سال دی عمر اندر امت نو بڑے بڑے مسائل تو آگاہ کیتا ہے کون ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ 18 سال دی عمر اندر اللہ دے نبی دیاں 2210 حدیثاں زبانی یاد کر لیا کون ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ سانو مسئلہ سمجھایا ہے کہ اللہ دے نبی غیب نہیں جان دے کون ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ سانو مسئلہ دسے آئے اللہ دے نبی معراج تے گئے نے تے میرے آقا علیہ السلام اللہ دے آمنے سامنے ہو کے ملاقات نہیں ہوئی کون ماں جی عائشہ صدیقہ جنہ سانو غسل جنابت مسائل دسے کون ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ نے عورتوں مسئلہ سمجھایا ہے کہ مخصوص ایام دے اندر تسی اقامت واسطے کھانا بھی پکا سکدیاں جے تسی اقامت دے کپڑے بھی دھو سکدیاں جے تسی مخصوص ایام دے اندر اپنے خامت دیاں خدمتاں بھی کر سکدیاں جے کون ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ سانو دسے آئے کہ ماں عائشہ دی برکت نال اللہ نے سانو تیمم ایسی رخصت عطا فرمائی ہے کون ماں جی عائشہ صدیقہ ماں جی عائشہ صدیقہ اونے کہ 18 سال دی عمر اندر اللہ نے قرآن دے 18ویں پارے اندر سورہ نور اندر
اللہ نے ماں جی عائشہ دی تطہیر تے 18 ایتاں قرآن دیا نازل کر چھڑیاں ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا تینوں دساں کہ میں اپنی عزت دی حفاظت کی دیئے تے کہ میں اللہ نے آسمان تو 18 ایتاں تطہیر دیا نازل فرمائیاں میرے آقا علیہ السلام ایک سفر تے روانہ ہو رہے میرے آقا علیہ السلام دی عادت مبارکہ میرے آقا جدوں بھی کسے سفر تے روانہ ہوں دے تے اپنی ازواج دے اندر قرہ ڈال دے جس بیوی دا نام نکل ہوندا نبی پاک نال سفر تے روانہ ہو جاندیاں بلکہ ایک حدیث دے اندر ہوندہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز عصر دی نماز پڑھ کے میرے آقا ہر بیوی دے کر 10 منٹ جایا کر دے میرے آقا کے عائشہ پوچھ دے عائشہ تینوں کسے چیز دی لوڑے تے دسنا میرے نبی ام سلمہ دے کر چلے جان دے ام سلمہ سنا تیرا کی آلے کدی نبی پاک حفصہ دے کر چلے جان دے 10 منٹ اور سیرت عائشہ جو سبق لے جا یار اجیڑیاں کر لیا کے بٹھائیاں نے انہاں دا بھی حق کے تیرے تے انہاں نال بھی کوئی سلام دعا کر لیا کر انہاں دا بھی کوئی حال چال پوچھ لیا کر انہاں گھر والیاں نو بھی پوچھ لیا کر تو انہوں کسے چیز دی ضرورت ہے کہ نہیں میرے نبی پوچھ دے اپنی ازواج مطہرات نو میرے آقا علیہ السلام نے قرہ ڈالے آئے تے نام ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکل آیا سفر تے روانہ ہوں لگے نا ماں جی عائشہ فرمان دیا نے میں اپنی پہن کو ایک ہار لے آئے آریتن ہار لے آئے کہ میں سفر تے جا رہی ہوں ہار پہن کے نبی پاک دے نال جاواں گی ماں جی فرمان دیا نے اسی ٹر پہ سفر تے ساڑھا سفر بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا واپسی دا سفر شروع ہویا نا میرے نبی نے ایک مقام تے آکے صحابہ اتھے ٹھہر جاؤ اساں اتھے آرام کرنا ہے اتھے ٹھہرنا ہے فرمان دے ماں جی عائشہ فرمان دیا نے سفر دے حالات انجن دے ایک سواری دے اتے ایک ہودج رکھ دیتا جاندہ ایک جناب کوٹری نمانگ ہودج رکھ دیتا جاندہ میں او دے اندر داخل ہو جاندی او ہودج چک کے سواری تے رکھ دیتا جاندہ میرا ہودج نیچے اتاریا گیا صحابہ اپنے اپنے کمی لگ گئے کوئی آرام کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں ماں جی فرمان دیا نے میں قضائے حاجت واسطے ذرا دور نکل گئی ہیں قضائے حاجت تو واپس آئی نا میں ویکھیا میرے گلے اندر ہار کوئی نہیں میں ہار لبن واسطے دوبارہ تر پیا تے نبی پاک نے پیچھے کوچ دا حکم دے دیتا ہے صحابہ چلو چلیے نا ماں جی عائشہ فرمان دیا نے صحابہ نے میرا اونجی ہودج چکیا تے سواری تے رکھ دیتا کیونکہ عورتاں دا ادھوں وزن ہی اتنا نہیں بلکہ ماں جی عائشہ نو کسے پوچھن والی نے پوچھیا سی عائشہ جدوں تیرا ہودج چکیا سی تیرے وزن دا صحابہ نو پتہ نہیں لگیا ماں جی فرما دیا سن میں کی دساں تینوں تے پتہ ہے ساڑھے کرتے کئی مہینے روٹی نہیں سی پک دی میرا کی وزن ودنا سی صحابہ ہودج چکیا تے نبی پاک چلے گئے تے میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ماں جی سیدہ عائشہ فرما دیا نے میں ہار لب دی واپس آئیاں میں ویکھیا کافلہ چلا گیا ہے تے سواری والی جگہ تے منو میرا ہار لب گیا کتے سواری دے نیچے میرا ہار آیا منو لب گیا ہار تے میں اوتھے ہی ایک چادر لے کے لیٹ جاندیاں اللہ دے نبی نو پتہ چلے گا واپس آ کے منو لے جان گے ماں جی سیدہ عائشہ فرما دیا نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک انہاں نو پیچھے چھڑ دن دے صفوان تو کافلے تو بعد آنا ہے کسے دا کوئی سامان رہ گیا تے لے کر کے آنا ہے اینج صبح دا سورج طلوع ہویا حضرت صفوان آ گئے اینج ویکھیا دوروں کوئی کپڑے دی گٹھڑی جئی نظر آ رہی ہے صفوان نیڑے ہوئے تے ماں جی عائشہ دے چہرے تے نظران پہ گئیاں پردے دی آیات نازل ہون تو پہلا صحابہ ازواج مطہرات نو تے ویکھیا سی حضرت صفوان نے ماں جی عائشہ نو ویکھیا تے دوروں ہی پردے نے ان
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماں عائشہ فرما دیا نے میں صفوان بن معطل دی آواز سنی تے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ حضرت صفوان نے سواری میرے قریب لیا کر کے بٹھا دیتی، میں سواری تے سوار ہوئیاں، صفوان نے لگاماں پھڑیاں تے تر پہ۔ ماں جی عائشہ فرما دیا نے اس تو ود میری کوئی گل سفیان نہ نہیں ہوئی۔ دوپہر دا ویلا ہے، نبی پاک مدینہ پاک دے قریب پہنچ گئے تے اسی بھی پیچھے جا کے قافلے نہ رل گئے۔ ادھر منافقین نے ماں جی عائشہ نو ویکھیا، عبداللہ بن ابی منافق انج اپنے منافق ساتھیاں نو اکھاں نال اشارہ کر کے آندا ہے، آ ویکھو بڑی پاک دامن بنی پھر دی عائشہ، ویکھو صفوان بن معطل نہ کلی آ رہی ہے۔ اوے منافق تیری زبان کیوں نہ بند ہو گئی، تیری زبان کیوں نہ گنگ ہو گئی، اوے تینوں الزام لگان واسطے، تینوں تنقید کرن واسطے گھر ملیا تے میرے نبی دائی ملیا ہے۔ اوے ظالمہ تینوں شرم کیوں نہ آئی میرے نبی دے گھر تے گل کر دیا۔ ماں جی عائشہ فرما دیا نے مدینے اندر کوہرام مچ گیا تے مینوں کوئی نہیں پتا، میں سفر تو آئیاں تے میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہو گئیاں تے نبی پاک گھر آؤندے انج دروازے جی کھڑے ہو کے پوچھ دے مریض دا کی حال ہے، میرے نبی پوچھ کے تے چلے جاندے۔ ایک دن ماں جی فرما دیا نے میری طبیعت دے اندر ذرا افاقہ ہویا نا، میں قضائے حاجت واسطے باہر نکلیا تے مستہ میرے نال لے، حضرت مستہ دی والدہ مستہ میرے نال جا رہیاں نے۔ اچانک مستہ نو ٹھیڈا لگیا تے مستہ کہہ لگی اے مستہ تائیسہ مستہ تو تباہ ہو جائے، مستہ تو برباد ہو جائے۔ ماں جی عائشہ فرما دیا نے اماں جی مستہ دے بارے کیوں انج دیاں گلہ کر دے ہو، میرا ویر تے بدری صحابی ہے۔ مستہ کہن لگے عائشہ توں تے پوڑی رہنا ہے، جنوں توں ویر کہنیاں اس تیرے ویر نے مستہ نے پورے مدینے اندر تیرے بارے گلہ مشہور کر دیتیاں نے۔ عائشہ تینوں نہیں پتا تیرے بارے اندر انج دیاں گلہ ہو رہیاں نے۔ ماں جی عائشہ دے پیروں تلیوں زمین نکل جاندی ہے۔ ماں جی عائشہ فرما دیا نے میں دوڑ کر کے گھر چلی گئی، مینوں آج پتا چلیا اللہ دے نبی اگے والی محبت نہیں رہی، اگے والا پیار نہیں رہا، اس وجہ نال نہیں رہا۔ فرما دیا نے میں اللہ دے نبی نو آکھیا اللہ دے نبی جی مینوں اجازت دیو میں اپنی ماں دے کاری چلی جاواں۔ میرے آقا فرما دے نے عائشہ چلی جا۔ فرما دیا نے اگے میں نبی پاک کولوں پوچھ دی تے نبی پاک فرما دے عائشہ کدوں واپس آنا ہے۔ آج اللہ دے نبی نے جدی کوئی گل نہیں کی تھی، اوے میری ماں میری بہن سیرت عائشہ چو مسئلہ سمجھ کے لے جا، گھر دے اندر کوئی نہ چاکی ہو جائے، کوئی ماڑی موٹی گل ہو جائے تے برخا پا کے کچھے نیانے لے کے تے ماپیاں دے کر نہیں ٹر جائی دا۔ واہ اپنے خامد کو لوگ اجازتاں لے کے جائی دیاں نے۔ ماں جی عائشہ نے نبی پاک نو پوچھیا، میرے آقا فرما دے نے عائشہ چلی جا۔ ماں جی عائشہ فرما دیاں نے میں جا کے اپنی ماں دا دروازہ کھٹکھٹایا، میری ماں رومان نے بوا کھولے آئے، امی عائشہ اپنی امی دے گلے لگ تے رون لگ پئیاں۔ یار اور دکھی بیٹیاں نو ایک ہی سہارا ہوندا ہے، انہاں دے ماں باپ ہی ہوندے نے۔ بیٹیاں نو کوئی دکھ آئے، بیٹیاں نو کوئی پریشانی آئے نا،
ماں دے سینے نال لگ کے رو کر کے اپنے دکھ دور کر لیندیاں نے، اپنا پار باپ دے سینے نال لگ کے ہلکا کر لیندیاں نے۔ تے جنہاں دے والدین نہیں، اللہ دی قسمیں جنہاں نو ماں دا سینہ نہیں لبدا، جنہاں بیٹیاں نو باپ دا سینہ نہیں لبدا، پھر او نمانیاں کنداں نال لگ لگ کے ہی روندیاں نے، پھر کنداں نال لگ لگ کے ہنجو بہاندیاں نے۔ رمضان دا مہینہ ہے، جمعۃ المبارک دا خطبہ ہے، دعا کر لو شاید اللہ قبول کر لے۔ اللہ کسے دی بیٹی نو دکھ نہ دکھائے، اللہ کسے دی بیٹی نو پریشان نہ کرے، اللہ ساریاں بہنیاں بیٹیاں دے نصیبے اچھے کرے۔ ماں جی عائشہ فرما دیا نے اج ماں دے سینے لگ کے روح پیا تے فرما دیا نے امی جی ویکھو نا مدینے اندر کنج دیاں گلاں ہو رہیاں نے، امی تھانوں پتہ ہے میرے بارے اندر لوگ کنج دیاں گلاں کر دے نے۔ امی نال ماں جی عائشہ رو رہیاں نے تے ادھروں حضرت ابو بکر بھی آ گئے۔ ماں عائشہ نے ماں دا گلا چھڑیا جا کے اپنے بابا ابو بکر دے سینے لگ جاندیاں نے۔ حضرت ابو بکر دیاں اکھاں ڈول پیا، یار استقامت دا پہاڑ ابو بکر ہے، اوے صابر ابو بکر، آج تی دا دکھ وے کہ ابو بکر بھی رو پہ تے میرے ابو بکر فرما دینے عائشہ منو ایک گال دس تو نبی پاک کولوں پوچھ کے آئی ہے کہ ان جی آ گئی ہے۔ ابو بکر نے آج دے ماں باپ نو سبق دیتا ہے، بیٹیاں کنج وسائی دیاں نے، فرمایا بیٹی ابا نبی پاک نو پوچھ کے آئی ہیں کہ ان جی آ گئی ہے۔ ابو جی میں نبی پاک دی اجازت نہ آئی گا، ادھر میرے نبی پاک دے گھر اندر غم دے بادل چھائے ہوئے۔ میرے آقا ایک دن مسجد دے اندر تشریف لے آئے، میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے آقا فرما دینے او میرے صحابہ ہن تے کافران دے تیر، ہن تے ظالمان دے تیر میرے اہل بیت تک آن لگ پہنے۔ میرے آقا نے حضرت علی کو مشورہ لیا، حضرت علی نے مشورہ دیتا، میرے نبی نے اپنی خادمہ کر دی، حضرت بریرہ کو مشورہ لیا، حضرت بریرہ نے مشورہ دیتا ہے، میرے نبی سے آپا نال مشورہ کر رہے، میرا ابو بکر نیویں پا کے بیٹھا ہے، او کوئی وڑ کے ویکھے ابو بکر دے دل اندر، آج ابو بکر دی بیٹی دا ذکر نبی پاک کہہ رہے، ابو بکر دے دل تے کی بیتی ہوئے گی، یار ابو بکر دا دل کیویں پسریا ہوئے گا۔ میرے ابو بکر بیٹھے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا سونیاں جے منو اجازت دیو میں ایک گل کرنا چاہنا ہوا، دس عمر کی گل کرنا چاہنا ہوا۔ حضرت عمر فرمان دینے سونیاں منو دسو نا عائشہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے کہ عرش والے دی مرضی نال کیتا ہے؟ میرے آقا فرمان دینے اے عمر میں تے عرش والے دی مرضی نال کیتا ہے، عمر میں لیٹیا ہوندا، حضرت جبریل آندے ایک کپڑا ریشمی میرے اگے کر دیندے، او دے اتے ایک تصویر بنی ہوندی، جدو میرا عائشہ نال نکاح ہو گیا میں ویکھیا او تصویر تے عائشہ دی سی، میں اللہ دی مرضی نال نکاح کیتا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار نیام چو نکالی، فرمایا اللہ دے نبی جی جے اللہ دی مرضی نال نکاح کیتا ہے تے پھر سن لو آج دے بعد جیڑا عائشہ دے بارے بکواس کرے گا عمرو دی گردن تن تو جدا کر دے گا۔ اے لوگو اس کائنات دی اندر عمر سب نالوں پہلے عائشہ دے دفاع اندر کھڑے ہوئے نے،
عمر نے عائشہ دا دفاع کر کے لوگاں نوں دسے آئے اور کوئی زبان عائشہ دے بارے بکواس نہ کرے. اللہ دی قسم آج بھی عمر نو منن والے زندہ نے. ساڈا بھی اعلان ہے جیڑا عائشہ دے بارے بکواس کرے گا, جیڑا ماں جی عائشہ تے انگلی اٹھائے گا, زبان درازی کرے گا, اللہ دی قسم زبان گدی جو کھچ لئی جائے گی, ہاتھ توڑ دیتے جائیں گے, گردن اڑا دیتی جائے گی. جیڑا عائشہ دے بارے گل کرے گا. حضرت عمر نبی پاک نال گفتگو کر رہے, عرشاں تو قرآن نازل ہو گیا. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک مرداں واسطے پاک عورتاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسی آئے اے ماں جی عائشہ تے الزام لگان والو, اے الزام امی عائشہ تے نہیں نبی پاک تے لگ دائے جیڑا تسی ماں جی عائشہ تے بکواس کر دے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام اٹھے, میرے آقا سیدھے حضرت ابو بکر صدیق دے کر چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر دا دروازہ کھٹکھٹایا, ام رومان نے دروازہ کھولیا. میرے آقا فرماندے نے عائشہ کتھے؟ فرمایا اللہ دے نبی جی اندر بیٹھی ہے, رو رو کے ہڈیاں دا ٹانچہ بن گئی ہے. میرے آقا فرماندے نے بلاؤ عائشہ نو. حضرت عائشہ آئیاں, ابو بکر بھی بیٹھ گئے, ام رومان بھی بیٹھ گئے, نبی پاک بھی بیٹھ گئے. تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تے اللہ کو معافی مانگ لے, اللہ معاف کر دے گا. ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے صبر دے بندن ٹوٹ گئے, میری آنکھاں چو آنسو جاری ہو گئے. میں آکھیا امی جی دسو نا نبی پاک نو میرے والوں کوئی گل. تے میری ماں کہہ لگی عائشہ اے جگہ بڑی اونچی ہے, اسی ایتھے کوئی گل نہیں کر سکتے. میں اپنے بابا ابو بکر نو آکھیا ابو جی تسی کوئی گل کرو نا میرے والوں. تے حضرت ابو بکر بھی فرماندے نے عائشہ پتر جگہ بڑی اونچی ہے, اسی کوئی گل نہیں کر سکتے. ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں نبی پاک نو اتنا ہی کہہ سکیاں کہ اللہ دے نبی جی میرا حال تے حضرت یوسف دے والد یعقوب جیسا ہے. میں تے اتنا ہی کہاں گی جو انہوں نے آکھے ہے فَصَبْرٌ جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. فرما دیا نے میں ایک گل کہہ کے اندر جاگے رون لگ پیندیاں تے ادھروں اللہ نے نبی پاک تے وحی نازل کر دیتی ہے. قرآن پاک دی سورہ نور دیاں آیات اللہ نے نبی پاک تے نازل کی دیاں نے. فرمایا ان الذین جاؤ بالعفک عصبۃ منکم. اللہ نے ماں جی سیدہ عائشہ دی تطہیر اندر قرآن نازل فرمائے. میرے آقا دے چہرے تے تبسم آیا, مسکراہٹ آئی. میرے آقا فرماندے نے عائشہ اللہ نے تیری تطہیر اندر سورہ نور دیاں آیات نازل کر دیتیاں نے. ماں جی عائشہ سے اور لوگوں سن لو, آج کوئی ماں جی عائشہ تے تنام ترازی کردہ ہے. میں کہنے ماں جی عائشہ تے عزت دا تحفظ اللہ پاک دی سنت ہے, اور انشاءاللہ الرحمن خون دے آخری قطرے تک ماں جی عائشہ دی تطہیر دے ڈنکے انشاءاللہ بچان دے رہاں گے. اور اللہ دی قسمیں قیامت دیاں دیواراں تک لوگ قرآن
پڑھتے جان گے، سورہ نور دی تلاوت کرن گے تے ماں دی عائشہ دی تطہیر دا ذکر ہوئے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا، سمندر اندر آگ لگ جائے گی، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ حافظ قرآن نو کہے گا اقرا اقرا، قرآن پڑھتا جا تے درجے چڑھتا جا۔ حافظ قرآن اتھے بھی قرآن پڑھے گا، جدو سورہ نور تے پہنچے گا تے پڑھے گا ان الذین جاؤوا بالافک عصبہ، ماں جی عائشہ دی تطہیر دے تذکرے زمین اتے، کل اللہ جنت اندر بھی امی عائشہ دی عزت دا پھریرا بلند کر چھڑے گا۔ حضرات، اے ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ماں جی ذاکرین بھی بڑیاں سن، ذکر کرنے والیاں، انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا تو اگلی انشاءاللہ گفتگو پھر کسے جمعے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔